ویلکم بیک۔ اب تک تو ڈالر کی کامیابی صرف معیشت کو کھا رہی تھی، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ اب وہ انسانی جسم کو بھی آہستہ آہستہ نگل رہی ہے۔ خبر دی ہے دا نیوز میں، جو اخبار ہے اس میں ایک خبر چھپی کہ ایک دوا ہے ATG۔ وہ دوا کام آتی ہے کہ جب کسی بھی انسانی اس کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو چونکہ وہ فارن باڈی ہوتی ہے، لہٰذا جسم اس کو ریجیکٹ نہ کر دے، تو اس کے لیے وہ انجیکشن استعمال ہوتا ہے اور ہر ٹرانسپلانٹ میں استعمال ہوتا ہے، بھلے وہ گردے کا ہو، جگر کا ہو، دل کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، حتیٰ کہ بون میرو کا جو ٹرانسپلانٹ ہے اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جو اتنی امپورٹنٹ دوا ہے، یہ ظاہر ہے باہر سے آ رہی ہے اور ڈالر نہیں ہے اور LCوں کا چکر ہے، اور LC ہو بھی جائے تو پھر کسٹمز اور کلیئرنس وغیرہ۔ قصہ مختصر، جو مریض ہے اس پہ سارا نزلہ اب گرنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ٹرانسپلانٹ کے سارے آپریشن پورے پاکستان میں ان جنرل جو ہوتے تھے روٹین میں، وہ روک دیے گئے ہیں، سوائے انتہائی ایمرجنسی کے جو مریض ہیں صرف ان کا آپریشن ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مخیر ادارہ ہے ٹرانسپلانٹ کرنے کا، گمبٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف سائنسز، جہاں فری آف کاسٹ ہوتا ہے ہر طرح کا ٹرانسپلانٹ، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ بھائی صاحب ATG کا انجیکشن تو ہے نہیں، تو اب ہم کیا کریں۔ تو اس کی وجہ سے اچھا، یہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے، کینسر کی ادویات وہ بھی ظاہر ہے باہر سے آتی ہیں اور ڈالر کی وجہ سے ان میں بھی شدید رکاوٹ ہے۔ بہت سارے طبی آلات سیالکوٹ والے تو تھوڑے بہت بنا لیتے ہیں، لیکن جو سینسٹیو قسم کے یا پیچیدہ قسم کے طبی آلات ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی باہر سے آتے ہیں۔ ڈالر نہیں ہے تو وہ بھی نہیں آ رہا ہے، یہ LC نہیں کھل رہی تو وہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ATG انجیکشن ہے یہ جرمنی سے آتا ہے، اور اس کو منگواتے ہیں آلمیڈ لیبارٹری، کوئی ایک کمپنی ہے، وہ امپورٹ کر رہے ہیں جرمنی سے۔ ان کا یہ کہنا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ 2000 انجیکشن اس وقت کراچی ایئرپورٹ پہ کسٹمز کی تحویل میں ہیں، کیونکہ مقامی بینک الیکٹرانک انفارمیشن فارم یعنی EIF اس کو ویریفائی نہیں کر رہے، حالانکہ اسٹیٹ بینک کی شاید سٹینڈنگ ہدایات ہیں کہ جو جان بچانے والی ادویات یا آلات ہیں ان کی LCs کھولی جائے اور انہیں پرائرٹی بیسس پہ کلیئر کیا جائے۔